خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صبح کی ہونے کا شرط عطا کیا کہ جس کو مزید نام بھی رکھتے ہیں ایسے شخص سمجھتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ صبح کی ہونے کی حیثیت سے ہم اس نبی کی فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف صفات سے منتصف ہے ان میں سے ایک صرف جو ہم اپنے اصول دین میں سے بیان کرتے ہیں وہ خدا کی عدالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے. اگر ہم خدا کی صفات دیکھیں خدا کی وہاں سینکڑوں صفات ہمیں نظر آئیں گے، بلکہ جو قرآن مجید کے شروع میں اللہ کے نوازے نام پڑھے جاتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ اور رحمان کے ناموں تمام صفاتی نام ہیں. یعنی اللہ اس کے اسم ذات ہے اور علماء کہتے ہیں رحمان بھی اللہ کے اسم ذات ہے. یعنی اللہ اور رحمان کے دو وہ نام ہیں کہ کوئی مخلوق اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا. جو باقی اللہ کی صفات ہے اگر کوئی اور وہ اپنے نام کے ساتھ رکھتا ہے، مثلا کوئی اپنا نام رحیم رکھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی رحمان رکھ لے تو نہیں، یہ خدا کا اسم ذات ہے. لیکن تمام صفات میں سے ہم صرف عدل کو اصول دین میں سے کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکتب اسلام کے عقائد کے لحاظ سے مختلف مذاہب اور مسالک ہیں ان کے سے جو مشہور مکتب اشاعرہ تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں شیعہ امامیہ اور معتزلہ نے اپنے اصول دین میں خاص طور پہ عدل کو رکھ کے اس بات کا اعلان کیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہم کہیں نعوذ باللہ اللہ عادل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے. جو اللہ جہاں بجا بندوں کو کہتا ہے، جیسے کہ آپ خطبہ جمعہ میں بھی ایک آیت سماعت کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ بندوں کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ دوسروں کو کہے تم عدل کرو وہ خود عادل نہ ہو؟ اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا وَلَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. جب وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ عادل ہے. اور پھر اللہ نے جو کہا تو کائنات کا جتنا میں نے نظام بنایا ہے وہ بھی عدل کے اصول پر قائم ہے. قرآن میں آیت ہے وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان بھی عدل کے تحت قائم کیے ہیں. یعنی کائنات کی ہر چیز کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے. اور پھر اگر زمین و آسمان کے قیام کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس ہفتے کے اندر جیسے کہ 25 ذیقعدہ کی مناسبت ہے، اگر آپ مفاتیح الجنان دیکھیں تو اسے کہتے ہیں یوم دحو الارض، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب زمین کو بچھایا گیا تھا. اور در حقیقت یہ روایت حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام کی شہادت کی تاریخ 23 ذیقعدہ ہے جو اتوار کے دن ہے پرسوں. امام علیہ السلام جب مدینے سے خراسان کی جانب جا رہے تھے تو مرو کے مقام پہ امام پہنچے. امام علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ حالت روزہ میں ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں. امام نے فرمایا میں آج حالت روزہ میں ہوں. لوگوں نے پوچھا مولا آج کیا کوئی ایسا موقع ہے، مناسبت ہے جو آپ نے روزہ رکھا ہے؟ امام نے کہا آج 25 ذیقعدہ ہے اور یہ دن دحو الارض کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی وہ دن ہے کہ جب اللہ نے زمین کا فرش بچھانا شروع کیا تھا. اور سورہ نازعات میں بھی ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اللہ نے اس کے بعد زمین کا فرش بچھانا شروع کر دیا. اب اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے آسمان کی خلقت کے بعد. یعنی اللہ نے زمین اور آسمان پہلے ایک ساتھ خلق کیے تھے، لیکن زمین کی خلقت کے بعد ساری زمین پہ پانی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ وہ پانی زمین کے سوراخوں کے اندر چلا جائے، جیسے روایت ہے رسول کی. تو جب وہ زمین کے سوراخوں میں چلا گیا تو وہ خشکی کی جو ابتدا تھی وہ اللہ نے سب سے پہلے جو کعبہ کا مقام ہے سرزمین مکہ پر وہاں سے شروع کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
یہ سرزمین مکہ ہے، وہ زمین کا محور، مرکز اور سینٹر مانا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو ایک بہت بڑا اشتباہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر سورج غروب ہو رہا ہو وہی قبلے کی مقام ہوتا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں ایسا ہے۔ اگر آپ کسی اور ملک، کسی اور سرزمین پہ چلے جائیں تو ایسا نہیں ضروری، ہو سکتا ہے کہ وہاں مشرق کی جانب قبلہ ہو سکتا ہے وہاں شمال کی جانب قبلہ ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ میں دیکھتا ہوں اشتباہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں چلا جاؤں جہاں سورج غروب ہو رہا ہوگا وہاں سے میں سمت قبلہ کا تعین کروں گا۔ اس لیے سمجھیے خانہ کعبہ سینٹر پہ ہے، کوئی دنیا سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کوئی اس طرف کوئی اس طرف، اس لیے ہمارے جو ہے وہ مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سرزمین مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا کہ مکہ کا مطلب یہ ہے کہ منظم انداز میں حرکت کرنا، یعنی اگر کوئی چیز ڈسپلائزڈ ہوگی اس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی میں مکہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے کہا چونکہ جب اللہ نے زمین کا فرش بچھانا شروع کیا تو وہ جو ایک منظم حرکت کی ابتدا تھی وہ اس زمین سے ہو رہی تھی، اس لیے اسے سرزمین مکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے کچھ مستحب اعمال مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے انسان اس کا غسل کرے، 25 ذکر جو یوم رحم الارض ہے۔ پھر دوسرا عمل ہے کہ انسان غسل کرنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز ہے، اس کے 2 رکعت نماز یوم رحم الارض پڑھتا ہوں کوئی بدن الا اللہ، 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ سورہ شمس پڑھیں گے، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص دعا ہے جو مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے وہ پڑھی جائے۔ اور پھر تیسرا عمل جو اس دن کا مستحب ہے، جیسے میں نے آئے امام کی سیرت کے حوالے سے عرض کی، اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ اس دن ان مخصوص اعمال کو سر انجام دے کے خدا کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرے، اپنے اپنے گناہوں کی کوشش کے لیے اور امید کی بلندی کے درجات کے لیے اللہ کا ثواب کرے۔ اور پھر میں کچھ ملکی اور عالمی حالات کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پاکستان کے اندر اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم یکساں نصاب نافذ کریں گے، یعنی پاکستان کے جتنے صوبے ہیں اضلاع ہیں ایک ہی نصاب نافذ کیا جائے گا، اور وہ نصاب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب حکومت اسے نافذ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے نافذ کرنے سے پہلے اس نے کچھ اداروں کو بھجوایا کہ وہ اس پر آخری دفعہ ایک نظر ثانی کر دیں۔ اسی طرح ایک ادارہ جو پنجاب میں ہے متحدہ علماء بورڈ، یعنی اگر کوئی ہیٹ مٹیریل ہو تو اسے بین کروانا ہو، یا کسی کی ہیٹ سپیچ ہو اسے آپ نے بین کروانا ہو، نظر ثانی کے لیے وہ اس ادارے کے پاس جاتی ہے۔ تو جب یہ متحدہ علماء بورڈ کے ممبرس کے پاس آیا اور انہوں نے اس نصاب کو دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ایک خاص مکتب فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ نصاب نافذ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر سے ناسبیت کی بو آ رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ جو درود نبی سے متواتر ثابت ہے وہ درود نہیں ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ ہر مسلمان درود ابراہیمی غیر شیعہ بھی نماز میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہے، درود ابراہیمی کی جگہ اتنا یا درود شامل کیا گیا، وہ کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ یقیناً اصحاب کرام وفا پہ ہماری جانیں قربان ہے، لیکن تم ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ نبی نے کبھی امت کو ایسا درود پڑھنے کی تلقین کی، یعنی جو شاید دین میں نہ ہو اسے دین کے نام پر دین میں داخل کر دیا جائے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ یعنی ایک مخصوص ناسبیت کی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے درود کا تبدیل کر دیا گیا۔ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں، اور اس سے بڑی شدت ضعیفی یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی سے باقاعدہ یہ قانون منظور ہو چکا ہے کہ جب بھی نبی کے نام کے ساتھ لکھا جائے تو وہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ وآلہ کے ساتھ وصحابہ وسلم لکھا جانا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس ایک بھی معتبر دلیل ہے نبی کی سیرت سے کہ نبی نے کہا اس پر ایسے درود پڑھنا تو بسم اللہ ہم تیار ہیں، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو دین کے
نام پر دین میں بدعت ایجاد کرنے کی تمہیں حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جہاں پر بھی مثلا جنگ بدر ہے، اب یہ تو بلا تفریق ہو سکتا مسئلہ کہ اگر 70 کافر قتل ہو رہے تھے تو 35 کافر تنہا مولا علی علیہ السلام نے قتل کیے تھے، لیکن وہ ناصبیت اور دشمن اہل بیت سے شاید بچوں کو پروان چڑھانا تھا۔ جنگ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مولا علی علیہ السلام کا ذکر تک نہیں کیا جا رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے تو مولا علی علیہ السلام بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، اسی جنگ میں مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور پھر ذوالفقار نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ ہے جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے، مولا علی علیہ السلام کا کہیں تذکرہ نظر نہیں ہے۔ اور پھر جنگ خندق میں سب جانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب مولا علی عامر بن عبد الوہاب نے مقابلے کے لیے للکارا مولا علی کے، تو رسول نے فرمایا آج علی عامر کے مقابلے میں نہیں جا رہا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ختم کی جاتی ہے، مولا علی کا کہیں تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح کتنے وہاں پہ ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہاں پہ جو اسلام کی مشہور شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اگر پہلے نصاب اور سلیبس میں اہل بیت کا ذکر موجود تھا تو وہ نئے نصاب سے اہل بیت کا وہ چیپٹر نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا قوم کو متفق کرتا ہے اس نصاب کے تحت، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نصاب کے تحت قوم کو اور فرقوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اور جب وہ متحدہ علماء بورڈ میں ہے، متحدہ علماء بورڈ میں ہمارے 3 شیعہ ممبرز ہیں، ایک علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، ایک علامہ محمد افضل حیدری صاحب جلالۃ المنتظر سے ان کا تعلق ہے، اور تیسرا خاتون ممبر ادارہ کی جو جامعہ زاہدیہ کی پرنسپل ہے سیدہ سائلہ جعفری صاحبہ، وہ اس کی خاتون ممبر ہے۔ ان 3 ممبر نے یہی ادارہ منہاج الحسین میں تمام نصاب کا ایک ایک صفحہ لفظ بلفظ پڑھا، اور پھر انہوں نے سفارشات مرتب کی کہ ہمیں اس نصاب پر یہ اعتراضات ہیں، لہٰذا یہ باتیں نکالی جانی چاہیے اور یہ باتیں نصاب میں داخل کی جانی چاہیے۔ اگر جب متحدہ علماء بورڈ نے ان کی ان سفارشات کو منظور کیا ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے، یعنی ساری شیعہ قوم کا مطالبہ ہے کہ وہ جو شیعہ علماء نے سفارشات پیش کی ہے وہ نصاب کمیٹی بھی منظور کرے اور وہ نصاب تک پورے پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے جب ان سفارشات پہ عمل ہو جائے۔ اس لیے کچھ نصاب کے ذریعے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا جا رہا ہے اور کچھ دشمنان اہل بیت کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ادارہ حکومت کا ہے متحدہ علماء بورڈ، جب یہ بنا تھا تو اس کی یہ شرط تھی کہ ہر مسلک کے 4 ممبرز ہوں گے، شیعہ کے 4 ممبرز ہوں گے، اہل حدیث کے، دیوبند کے، بریلوی کے 4 ہوں گے۔ لیکن ابھی جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے شیعوں کے علاوہ باقی مسالے کے ممبرز بڑھا دیے، ایک مسلک کو 12 ممبرز دے دیے، ایک کے 11 ممبر ہو گئے، ایک کے 6 ہو گئے، اور شیعوں کے صرف 4 ممبرز رکھے گئے۔ اور پھر عام طور پہ حکومت کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، کوئی بھی کمیٹی ہو، کوئی بھی اگر وہاں پہ میٹنگ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت دیکھتے ہیں، زیادہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت مکتب تشیع کے نمائندوں کو کم رکھ کے قانون سازی کرنے کے لیے جو مکتب تشیع کے مخالف نظریہ ہے اسے قانون بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، جیسے کہ گزشتہ بھی کچھ علماء کی علامہ محمد صاحب کی قیادت میں حکومتی نمائندوں سے میٹنگ تھی اور یہی مطالبہ رکھا گیا، خاص جگہ یہی تھا کہ متحدہ علماء بورڈ میں ہم شیعہ ممبرز کی تعداد کو بڑھا کر باقی مسائل کے برابر کیا جانا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ قومی اسمبلی سے اور بل منظور ہوا تھا، وہ صوبائی اسمبلی سے ہوا، پھر قومی اسمبلی سے کروایا گیا، پھر سینٹ سے کروایا گیا۔ مکتب تشیع میں وہ کیا تھا؟ وراثتی قانون کے حوالے سے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وراثت کے حوالے سے مکتب اہل تصوف کا اپنا نظریہ ہے، اہل تشیع کا اپنا نظریہ ہے۔ کئی ایسے طبقات ہیں جنہیں وہ وراثت دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں ہم وراثت دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے۔ عام طور پہ جب یہ مسائل عدالتوں میں جاتے تھے تو وہ فکر حنفیہ کے تحت آرڈر جاری کر دیتے تھے۔ اس لیے علماء نے کوشش کی اور ایک بل قومی اسمبلی سے منظور کروایا، پھر وہ بل سینٹ سے منظور کروایا، اس کے بعد وہ قائمہ کمیٹی برائے عدل و انصاف کے پاس چلا گیا۔
اور کل اس کا فیصلہ ہوا، اور تعجب ہے کہ جو بل قومی اسمبلی سینیٹ منظور کر چکی تھی، قائمہ کمیٹی نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ہم کسی مخصوص فرقے اور مسلک کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکتے۔ نہیں، جو یہ بات کر رہا ہے اسے آئین پاکستان پڑھنا چاہیے۔ یہ بات آئین پاکستان اور قانون کے مطابق ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اس کا تعلق کسی مذہب کسی مسلک سے ہو، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ جب ہمارا وراثتی قانون فقہ حنفیہ یا دیگر فقہ سے مختلف ہے تو قائمہ کمیٹی کو کیسے یہ حق حاصل ہے کہ جسے قومی اسمبلی منظور کر چکی ہے، سینٹ منظور کر چکی ہے، وہ اسے یہ کہہ کے رد کر دے کہ ہم کسی خاص فرقے کے لیے قانون نہیں بنا سکتے؟ وہی وہ شیعان حیدر کرار اس پاکستان کے باعث شہری ہے، اور شہری ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کا قانون اور آئین حق دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس لیے ہم حکومت کے نمائندوں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو قائمہ کمیٹی پر عدل انصاف نے یہ بل ریاستی مسترد کیا ہے اسے منظور کیا جانا چاہیے، اور وہ قانون کے تحت جب کوئی شیعہ ریاستی مسئلہ ہو عدالتوں میں فقہ جعفریہ کے مطابق اس کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ اور پھر عالمی حالات کے تناظر میں جیسے کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریب کی، ہم ان کی اس تقریب کی حمایت کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی پرائی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو پاکستان میں اپنے فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ ہم ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں، لیکن ساتھ حکومت کو نظر رکھنی چاہیے، اور یقیناً حکومتی اور محافظتی اور سیکورٹی ادارے اس بات سے آگاہ ہے۔ جیسے کہ کل ان کے اندر فوج نے بریفنگ بھی دی مختلف اداروں کو، مختلف پارلیمنٹیرینز کو، اس وقت ہمارے خطے میں سیکورٹی مسائل کیا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کو کیا لائحہ مرتب کرنا چاہیے۔ ہم ان مواقف کی حمایت کرتے ہیں، اور جیسے کہ افغانستان سے اتحادی افواج نکل جائے گی اسی ہفتے کے اندر، اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ وہاں سے طالبان پیش قدمی کرتے ہوئے کابل کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کریں گے کہ وہ وہاں پر کسی خاص فریق کا فریق نہ بنے، بلکہ جو وہاں کی تمام اقلیتیں ہیں یا تمام وہاں پہ قومیتیں ہیں ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا بھی حق ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے اگر طالبان وہاں حکومت میں آئے تو وہاں شیعوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اگر مزار شریف شیعوں کی اکثریت تھی وہاں شیعوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، لہٰذا اور دوسری طرف داعش کو پرویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی اتحادی افواج نکل گئی اور پاکستان میں ہم حالات اور اثرات دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دے سکتے یا کسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پہلے ہم نے لاہور میں دہشت گردانہ کارروائی دیکھی، کل کوئٹہ میں بم دھماکہ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان دشمن طاقتیں پاکستان کو یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ اگر تم استعماری سازشوں کا حصہ نہ بنے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس حوالے سے ہر پاکستانی کو متحد ہو کے دشمن کی سازشوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور یقیناً سیکورٹی ادارے بھی جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہو اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور آخری بات، جیسے کہ محرم الحرام قریب ہے اور ہر سال یہ کوشش کی جاتی ہے بعض مخصوص گروہوں کی طرف سے کہ محرم سے پہلے بدامنی کی فضا قائم کر دی جائے، اور وہی ہم مسلسل چند ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص ایسا بیان دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کر دیتا ہے، مکتبہ تشیع کے خلاف منظم پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے تاکہ اس کے تحت محرم الحرام سے پہلے فضا کو فرقہ واریت والی بنا دیا جائے۔ اور جیسے کہ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور باقی ائمہ کی توہین بھی کی، حالانکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ علماء اہل تسنن بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے برادران اہل سنت تصوف کے قائل ہے، جو ان کا نظریہ
کسی نہ کسی آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اہل سنت والے یہ تاریخ بغدادی میں لکھا ہوا ہے جملہ. ابو علی خلال کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقام یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بغداد میں ہوتا تھا، بغداد کے ہی ایک علاقے کاظمین میں امام کو دفن کیا گیا تھا، کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مطہر پہ چلا جاتا تھا اور امام موسیٰ کاظم کا وسیلہ بناتا تھا. اللہ امام کے صدقے میں میری مشکل کشائی فرماتا تھا. اور امام شافعی اس بات کے بارے میں جملہ لکھتے ہیں کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی ذات ایک شفا بخش دوا ہے. یعنی اگر تمہیں کہیں سے بھی مسیحا لاجواب کہہ دے تو پھر جہاں سے تمہیں لا علاج کو بھی شفا ملے گا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دور پہ ہوگا. یعنی علماء تصوف نے آئمہ اہل بیت کا احترام کیا ہے. یہ جو چند مخصوص افراد ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، فتنہ واریت پھیلا رہے ہیں، اب حکومت سے کہیں گے کہ انہیں گرفتار کر کے واقعی سزا دی جائے اور ان فتنہ پرستوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ محرم سے پہلے نظام خراب کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ محرم میں حکومت بھی جانبدارانہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے اور یہ ہم اب بھی محسوس کر رہے ہیں. ابھی محرم آنے کو تقریباً 1.25 مہینہ باقی ہے، لیکن حالات یہ ہے کہ مختلف خطباء پر FIRs کٹنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف ذاکرین کے خلاف FIRs کٹنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف باغیان کو تھانوں میں بلا کے ان سے شورٹی بانس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ آزاداری مولا حسین علیہ السلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں یا حکومت ایک خاص فریق کا حصہ بن کر شیعان حیدر کرام کو مذہبی آزادی نہیں دینا چاہتے. ہم حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کی طرف آپ کو جانبدارانہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ حکومت کو غیر جانبدار رہتے ہوئے آزاداران مولا حسین علیہ السلام کو تحفظ دینا چاہیے اور مجلس حسین منعقد کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرنی چاہیے. اور جو متشدد اور دہشت گرد مجلس حسین یا آزاداروں کی ہمیں رکاوٹ بنتا ہے، حکومت کو ان عناصر پر نگاہ رکھنی چاہیے. اس لیے کہ ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ FIRs کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے اور یہاں تک کہ مولا کائنات کا جو یوم علی منایا گیا تھا پنجاب میں ابھی تک حکومت پاکستان نے وہ FIRs خارج نہیں کی کہ جو صرف مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے منعقد ہونے کی وجہ سے کی گئی. اور حکومت اب محرم سے پہلے پھر وہی طریقے اپنا رہی ہے اور ہم یہی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ریاستی اداروں سے کہ وہ کسی فریق کا حصہ نہ بنے بلکہ غیر جانبدار ہو کے پاکستان کے ہر گروہ کو مذہبی، شخصی اور دینی آزادی فراہم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.